صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جیت بڑا سونا پڑھتے تھے. ہر بندہ ہر کام نہیں نہ کر سکتا. حضرت عمر فاروق، علم کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دودھ پی رہا تھا اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ میرے ناخنوں میں بھی سفیدی آ گئی. فرمایا پھر جو بچ گیا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا. یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور کے علم کی خیرات عطا کی. اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت عمر بڑے کھلے دل سے کہتے تھے بھئی قرآن ابی بن کعب سونا پڑھتے ہیں، لہذا تراویاں یہی پڑھائیں گے. وہ تراوی کی امامت کرتے تھے. ہر بندے میں ہر خوبی نہیں ہوتی، اور کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک سونا پڑھتے تھے، تو کبھی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ یار ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے. تو وہ کہتے حضور آپ کو کوئی رب بھولا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یاد تو دلا. پھر وہ قرآن پاک پڑھتے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر روتے. قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج. مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی چیزوں کو، بنیاد اور اساس کو جمع کر دیا. اپنا ذوق قرآن پاک کے ساتھ. دیکھیں یورپ میں تھوڑے دن پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا. اب لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزاج ہے اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا، تو شادیاں زیادہ چلتی نہیں، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلے انہیں کورس کرا لو 2-3 ہفتے کا، انہیں سکھا لو کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے. ویسے آج کل ہمارے ہاں بھی برداشت کوئی زیادہ کوئی نہیں. ہمارے بچے بھی جب سے موبائل آیا ہے نا وہ بھی کوئی کونے ڈھونڈتے ہیں. چلو بچیاں نوں کیا کھڑا ہے، سیانے بھی آندے نے بھئی نہ ہی کوئی کام دسو سانو. سمجھدار ترین بندے کئی دفعہ کہتے ہیں بٹیاں دی خواہش ہے جی پیر صاحب ایک فوٹو کھینچنی. میں کہا بچیاں دی ہے نا، تسی تے سائڈ تے ہو نا، بچوں آپ کدھر آ گئے ہیں بیچ میں؟ تو بچوں کی خواہش ہے. یعنی وہ جو خاص رغبت ہم نے موبائل سے پیدا کر لی تو پھر بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، مشکلات ہوتی ہیں. اب کتابیں لکھی جاتی ہیں، زوجین کے حقوق پر لیکچر دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ماہر نفسیات کٹھے کرو اور سارے لیکچر ایک جگہ پہ، اور قرآن مجید کا ایک جملہ ایک جگہ پہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. یہ آپ لے لیں، آپ نکال لیں جتنے لوگ بھی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کو زوجین کے مسائل سکھاتے ہیں، جتنے بھی، یہ ایک جملہ کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، اس سے بڑی بات مل نہیں سکتی آپ کو. 3 باتیں مفسرین نے لکھی، زیادہ لکھی ہیں، میں 3 عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی سونا ہونا، لباس نہ ہونا پہنا ہوا تو بدصورت لگتا ہے. لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے. وہی بندہ دیکھیں نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں پرسنل ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ننگے سر بیٹھا ہوں نا، خالی ننگے سر، تو مجھے کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابا ٹوپی کدھر ہے. اور اگر آپ ٹوپی پر امامہ رکھتے ہوں آپ کا اعزاز اور ہے. لباس سے انسان حسین ہوتا ہے، بغیر لباس کے نہ مہذب ہوتا ہے، نہ حسین ہوتا ہے، نہ شائستہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ تنہا زندگی کیسے گزارو گے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. یہ ازدواجی زندگی تمہیں سجائے گی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تمہارے رشتے بڑھیں گے، سسرال کے میکے کے رشتوں میں وسعت آئے. پھر دوسری بات مفسرین نے لکھی، مرد عورت کا لباس ہے. عورت آپ کو سردیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ شدید گرمی میں بھی باہر نکلیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا او کپڑا رکھ لے بھائی سرتے. اس کا مطلب ہے لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی میں تو پھر ضرورت ہے ہی.
تو یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کو دکھوں سکھوں سے بچاتے ہیں، یہ بھی گہرائی میں آپ اتر کے دیکھیں تو یہ ڈھارس بندھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ اور تیسری بات، جسم کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہوں نا، لباس سے چھپ جاتے ہیں، سارے عیب لباس چھپا دیتا ہے۔ میرے رب نے کہا عورت تیرا لباس ہے، تو عورت کا لباس ہے، وہ تیرے پردے رکھ لے گی، تو اس کے پردے رکھ لینا، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا، عیب چھپ جائیں گے۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، یہ میں نے صرف گھر کا ایک ذاتی مسئلہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے وہ قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے میں اخلاقی بلندی چاہتا ہوں لیکن قرآنی اخلاق سے، میں نے کہا تو صرف سورۃ حجرات کی تلاوت کر، اس کو سمجھ لے جا تو ایک سورت پڑھ، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلند اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے۔